اللهم صل على رسول الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ہمارے یہاں جس تیزی کے ساتھ عقائد میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور وہ بھی اس یقین کے ساتھ کہ وہ تبدیلیاں بالکل درست ہیں، وہ بعض اوقات انسان کو اپسیٹ کرتی ہیں. لوگ جہاں کہیں دعا کے لیے جاتے ہیں تو ایک سوال ان کا یہی ہوتا ہے کہ کچھ پڑھنے کو دے دیجیے. اگر اس صاحب دعا نے بدقسمتی سے صحیح گائیڈ کیا اور یہ کہا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت سو کے اٹھ کر اور سونے سے پہلے یہ کر لیجئے، تو بڑا برجستہ جواب ایک آتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے جی، لیکن کچھ پڑھنے کو دے دیجئے. یہ رویہ انسان کے عقائد کی تبدیلی کو ظاہر کر رہا ہے کہ جہاں انسان یہ سوچنے لگے کہ قرآن پاک پڑھنے سے میرے دنیاوی مقاصد حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ تو کوئی وظیفہ ہے جو پڑھنے کو ملے گا تو اس کو پڑھا جائے گا تو دنیاوی مقاصد حاصل ہو جائیں گے. مجھے کچھ ایکسپیرینس ہے غیر ملکی لوگوں سے بھی انٹریکشن کا. ان کا معاملہ خوب ہے کہ ایون ہندو، کہ اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرو تو وہ فوراً کہتا ہے کہ جی ضرور کروں گا، لیکن میرا مسئلہ یہ بن جائے گا کہ میں عربی نہیں پڑھ سکوں گا. تو اگر ہندی میں قرآن پاک مجھے مل جائے تو میں وہ پڑھ لوں. تو اس کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو عربی ہی میں پڑھنا چاہیے، کسی اور زبان میں اگر ہم اسے پڑھیں گے تو گناہ ہے، تو وہ فوری طور پر کہتا ہے کہ جی اس کا کوئی حل بتائیے. آپ یہ نہیں کہتا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن وظیفہ دیجیے کوئی. تو اسے اگر آپ قرآن آیات رومن عربک میں لکھ دیں اور اس سے کہیں کہ قرآن پاک کو یہ سامنے رکھ کے پڑھو تو الفاظ پڑھنا سیکھ جاؤ گے. تو مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ دیر ایفرٹ کر کے رواں ہو جاتے ہیں، عربی میں پڑھنے لگتے ہیں. پھر اگرچہ ان کی سمجھ میں معنی نہیں آتے لیکن وہ قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں. اس طرح کچھ امریکنز کو میں نے دیکھا کہ ان کو جب کہا گیا کہ تم قرآن پاک پڑھ لو تو ان کی طرف سے یہ جواب نہیں ملا کہ وہ تو ٹھیک ہے جی لیکن آپ کوئی وظیفہ بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو پڑھ لیں گے. قرآن پاک رومن عربک میں اس طرح سے ملتا ہے کہ اوپر عربی لکھی ہے، اس کے نیچے رومن عربک میں وہی لفظ اسپیل آؤٹ کیا ہوا ہے. تو لے کے بہت سے لوگ خاصے امریکنز ہیں جو پڑھتے ہیں قرآن پاک کو. لیکن ہمارے یہاں خود مسلمان، میں اس لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن پاک ہمارا ہے، کیونکہ قرآن پاک صرف ہمارا نہیں ہے، یہ کل کائنات کے لیے ہے اور اس سے استفادہ کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے جو اسے پڑھنا چاہے. میری گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن پاک کی فضیلت، اس کی برکات، اس کے اثرات وہ اس طرح سے بے پناہ ہیں کہ انسانی ذہن اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو جب کبھی کوئی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے کہتا ہے تو وہ در حقیقت ہماری دنیا اور عاقبت دونوں کو سنوارنے کی بات کر رہا ہے. قرآن پاک کی تلاوت انسان کو رب سے ملا دیتی ہے. میں نے یہیں پر شاید 2-3 بار یہ عرض کی تھی کہ
جناب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو خواب میں رب تعالی کا دیدار نصیب ہوا تھا، اور عالم رویا ہی میں رب تعالی نے جناب امام احمد بن حنبل سے یہ پوچھا کہ کیا چاہیے، تو حضرت احمد بن حنبل نے جواب میں یہ عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ اپنے تک پہنچنے کا کوئی آسان راستہ بتا دو، تو رب تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ اس کتاب کی تلاوت کے ذریعے سے تو انسان رب تک جا پہنچتا ہے، تو دنیاوی مقاصد تو بڑی معمولی بات ہیں، یہ جو دنیاوی مقاصد ہیں ہمارے، ان کی ضروریات سے زیادہ ہمارے نفس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہاں ایک زمانے میں جب لطائف کا ذکر ہو رہا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی جسم میں 7 لطائف ہیں، اور ایک ایک جو لطیفہ ہے اس کا ذکر بھی کیا، اس کے اثرات کیا ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ یہاں میں نے عرض کیا تھا۔ تو انہی 7 لطائف میں سے ایک نفس ہے، اور عجیب بات ہے کہ رب تعالی نے نفس کو قلب کے بالمقابل رکھا ہے انسانی جسم میں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ ولایت کے حصول کا آسان طریقہ کیا ہے، تو جواب دیا کہ اپنے نفس سے لڑو، اور ایک سوال اور جو دعا کے دوران بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب نماز میں دھیان نہیں لگتا ہمارا، اس کا جواب بھی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہی نے دیا ہوا ہے کہ جس شخص کو نماز میں لطف نہیں آتا، اس کو کنسنٹریشن نہیں حاصل ہوتی نماز میں، ذہن بھٹکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے لڑے، اپنے نفس کی نفی کرے۔ وہ نفس کی نفی کیسے ہوتی ہے اس کا آپ کو اندازہ اس بات سے ہو جائے گا کہ اوائل عمر میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک بار سوچا کہ میں رات کا بقایا حصہ عبادت الہی میں گزاروں گا، تو نفس نے بہکانا شروع کر دیا تاکہ وہ عبادت میں نصف شب گزار نہ سکیں۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس کو مخاطب ہو کے کہا کہ تم مجھے رب کی طرف رجوع نہیں کرنے دے رہے، تو تمہیں میں یہ سزا دوں گا کہ آئندہ 1 سال تک تمہیں پانی نہیں پینے دوں گا۔ اور اس دن سے پھر 1 سال تک حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے پانی نہیں پیا، بلکہ دوسری خوراک کے ذریعے ہی سے نمی حاصل کرتے رہے۔ جب میں اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں بیٹھ کے میں بغور مطالعہ کیا کرتا تھا اپنے مرشد صاحب کی عادات و اطوار، حرکات، تو ایک چیز میرے دیکھنے میں آئی کہ وہ دن بھر میں 1 گھونٹ پانی کا پیتے ہیں، البتہ چائے جب 15-20 کپ پی لیتے تھے روز۔ رمضان آیا تو ان دنوں گرمی کے روزے تھے، میں نے یہ دیکھا کہ وہ مئی جون کے روزے ہیں، اور جب افطار ان کے ساتھ بیٹھ کے کی میں نے، انہوں نے تھوڑی سی فروٹ چاٹ بنائی بھی تھی، بہت تھوڑی مقدار میں، اور تھوڑی سی مقدار میں کالے چنے
اس میں مرچیں وغیرہ ڈال کے اور لیمو ڈال کے اسے بنایا ہوا تھا. تو جب افطار ہوئی تو انہوں نے ایگزیکٹ 2 چمچ چھوٹے ٹی اسپون وہ فروٹ چاٹ کے لیے اور 2 ہی چمچ چنوں کے کھائے, اور اس کے بعد 2 گھونٹ پانی وہ پیا. اس کے بعد چائے بنا کے چائے پی لی, بات ختم ہو گئی. میں دیکھتا رہا, بیٹھا واچ کرتا رہا. تو ہمیں چائے وغیرہ پلانے کے بعد اپنے خادم سے کہنے لگے کہ جاؤ روٹیاں لے آؤ. تو میرا خیال تھا کہ کھانا کھائیں گے انشاءاللہ. تو انہوں نے ہمیں کھانا سرو کیا اور خود آرام سے بیٹھے رہے. تو میں نے کہا کہ حضور آپ نہیں کھا رہے, کیا ہوا؟ کہ نہیں, میں سحری میں کھاتا ہوں. تو میں وہاں رات تراویح شروع ہونے تک بیٹھا رہا اور دیکھتا رہا کہ انہوں نے پانی نہیں پیا. یہ تو ایک مدت گزر گئی, مدت سے مراد ہے کہ تقریباً 2 سال گزرے. تو خود میں نے ریئلائز کیا کہ میں دن بھر میں صرف 1/4 گلاس پانی کا پینے لگا ہوں. 24 گھنٹے میں وہی 1/4 گلاس پانی کا. لیکن ان دنوں جو لطف آیا, یہ مت سمجھیے گا کہ میں عبادت میں لطف کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ عبادت تو آج تک کبھی کی ہی نہیں. ایسی توفیق ہوئی ہی نہیں مجھے کہ میں کبھی عبادت کر لیتا, رب کو پکار ہی لیتا. لیکن وہ عجیب سرور کا عالم تھا. وہ 4.5 سال اسی طرح میرے گزر گئے کہ میں دن بھر میں 1/4 گلاس پانی پیتا تھا. لیکن وہ 4.5 سال کے بعد جب روزے آئے تو غالباً 10ویں روزے میری ڈی ہائیڈریشن ہو گئی اور مجھے ہاسپٹل جانا پڑ گیا. اب یہی فرق تھا کہ میرے ایک مرشد میں اور مجھ جیسے گناہگار دنیا دار آدمی میں, کہ وہ اتنے نیک آدمی اور عبادت گزار, پھر ان کے پاس نہ ایئر کنڈیشننگ کی فیسلٹی, نہ کوئی اور سہولتیں. اس میں وہ معلوم نہیں کب سے بغیر پانی کے زندگی گزار رہے تھے. آخری دن تک, ان کی زندگی کے آخری سانس تک میں نے انہیں پانی اس طرح نہیں پیتے دیکھا. تو یہ جو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اپنے نفس کو ایک سزا دی پانی پینے کی, اس کی مصلحت بہت دیر میں سمجھ میں آئی کہ اس کے پیچھے ریزن کیا تھا. انسان جب پانی زیادہ پیتا ہے تو انسان میں سستی اور کاہلی بہت آتی ہے, اور پانی زیادہ پینے سے نیند بہت آتی ہے. آدمی جتنا کم پانی پیتا ہے, عبادت میں کنسنٹریشن اتنی ہی زیادہ اس کو ہوتی ہے. تو وہ جو سزا دی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اپنے نفس کو, بڑی صحیح سزا تھی کہ عبادت میں دل بہت لگتا ہے آدمی جب پانی کم پی رہا ہوتا ہے. اسی طرح کنسنٹریشن بہت ہو جاتی ہے پانی کم پینے سے. تو جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دھیان پوری طرح رب کی طرف لگا رہتا ہے. یہ بات سن کے یہ نہ سمجھیے گا میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ پانی کم پیجیے, اس لیے کہ اس سے ڈی ہائیڈریشن ہوتی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ بغیر سوچے سمجھے میں نے پانی کم پینا شروع کیا تھا, تو 4.5 سال کے بعد ہاسپٹل جا پہنچا تھا. یہ کام صرف نیکوں کے کرنے کے ہیں, مجھ جیسے بندے کے کام کی نہیں ہیں یہ باتیں. یہ صرف واہ واہ کرنے کے لیے اور سبحان اللہ جزاک اللہ کرنے کے لیے یاد رکھی ہوئی ہیں میں نے باتیں. جب کبھی یاد آ جائے کہ پانی کم پینا ہے تو میں سبحان اللہ جزاک اللہ, اور اس کے بعد باہر جا کے پورا 1 گیلن پانی کا پی لیا کرتا ہوں. تو یہ نفس کو سزا دینا بڑا ضروری ہے. ہم میں سے اکثر لوگ ایک اور سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ روحانیت حاصل کیسے کی جائے.
تو ایک تو یہ میں نے عرض کیا کہ اپنے نفس سے لڑا جائے. میں نے کیا عرض کیا؟ میں نے تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی بات کو کوٹ کیا، ورنہ اگر یہ چیزیں مجھے پتہ ہوتی اور میرے کرنے کی ہوتی تو میں نہ کر لیتا خود. تو یہ حضرت بایزید بستامی صاحب ہی کا فرمان ہے. دوسرا ایک طریقہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے بتایا تھا کہ روحانی ترقی کس طرح سے بڑی تیزی سے آتی ہے. تو وہ اپنے مرشد صاحب کا کام مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ دن بھر میں ایک روٹی کھاتے تھے، اور اگر رمضان ہے تو سحری میں روٹی کھاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تلقین ہے کہ سحری ضرور کھائی جائے. اس حکم کی تعمیل میں وہ پھر اپنے کھانے کا وقت شفٹ کر دیتے تھے سحری پہ. ادروائز رمضان کے علاوہ ان کا معمول جو تھا وہ یہ تھا کہ رات کے کھانے میں ایک روٹی، صبح ناشتے میں ایک کپ چائے، دوپہر لنچ میں ایک کپ چائے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو وہ شاہ صاحب کو میں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر گوشت نہیں تھا، صرف کھال منڈی ہوئی تھی ہڈیوں پر. تو مجھ کو خیال آیا کہ یہ تو نیکی کے لیے کرتے ہیں، میں اسمارٹ رہنے کے لیے شروع کر دوں. تو میں نے اپنے مرشد کی نقل میں ایک روٹی رات کو کھانی شروع کر دی، باقی گول کر دیا. تو زندگی اتنی خوبصورت ہو گئی اس کے بعد کہ نہ پانی نہ روٹی. تو جب میں نے دیکھا کہ یہ تو مزے ہی کچھ اور ہیں اس زندگی کے، تو رب تعالیٰ سے ایک دعا کرنی شروع کر دی کہ یا اللہ تم مہربانی فرما، مجھے ہفتے میں ایک روٹی پر لیا کہ میں ایک ہفتے میں ایک روٹی کھا لوں اور میرا گزارا ہوتا رہے. اب مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دعا جو میں رب تعالیٰ کے حضور اپنے گھر پہ بیٹھ کے کرتا ہوں رات کی تنہائی میں، وہ کہیں اور مانیٹر بھی ہو رہی ہے. تو یہ دعا کرتے ہوئے مجھے مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہوا تھا. تو ایک دن ہم 2-3 لوگ بیٹھے تھے اپنے مرشد صاحب کے پاس. تو وہ مجھے براہ راست مخاطب ہو کے کبھی انہوں نے کچھ نہیں کہا. وہ دوسروں کو مخاطب کرتے تھے، بات مجھے کہہ رہے ہوتے تھے، میں جانتا تھا کہ مجھے کہا جا رہا. تو میرے ہی ایک دوست کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک بڑی مزے کی چیز بتاؤں کہ آدمی روزانہ صرف ایک نوالا کھا لے اور نہ تو اس کے جسم میں کمزوری ہوتی ہے، نہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے. اسی ایک نوالے سے اتنی توانائی مل جاتی ہے کہ آدمی بڑے مزے کی زندگی گزار لیتا ہے. تو انہوں نے وہ طریقہ بتا دیا. تو طریقہ سننے کی دیر تھی، اس میں ہم نے کہا اب تو میں عمل کروں گا، ایک نوالا روز بہت. تو وہی ایک ہفتے میں ایک روٹی پوری ہو گئی. تو میں نے ایک نوالا شروع کر دیا کھانا، اور واقعی اس ایک نوالے سے پیٹ پورا بھر جاتا تھا. وہ باوجود اس کے کہ بچپن میں ایک بار میری والدہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، بار بار روٹی کھانے پر. وہ پنجابی بولتی تھی، ہمارا تعلق جالندھر سے ہے، پنجابی ہیں. تو انہوں نے پنجابی میں کہا کہ وہ تیرا پیٹ ہے کہ بے ایمان دی قبر جڑی پڑھدی نہیں. تو ہے تو یہ پیٹ بے ایمان کی قبر، اس میں شک نہیں. لیکن حیران کن طریقے پر وہ ایک نوالا اس سے پیٹ بھر جاتا تھا، اور کبھی کمزوری بھی محسوس نہیں ہوئی، اور مجھے اپنے وزن میں کمی نہیں محسوس ہوئی کبھی. یہ جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس وقت ویسٹ لائن میری 32 انچز تھی. تو چونکہ سرکاری وردی پہننی پڑتی تھی اور اس کے ٹراؤزر کی بیلٹ سے پتہ چل جاتا تھا کہ ٹراؤزر ابھی میری وہی 32 انچز پہ ہی چل رہی ہے. لیکن وہ میرا خیال ہے 6 مہینے گزرے اس بات کو. تو پھر ایک دن جوتے پڑ گئے. کھانا کھا رہا تھا، مرشد صاحب کے پاس بیٹھا. تو ان کے خوف سے میں نے بجائے ایک نوالا کھانے کے آدھی روٹی کھا لی. تو اس کے بعد جوتوں کی بوچھاڑ شروع ہوئی کہ
یہ تم میری نقل کرتے ہو، تمہاری ابھی عمر کا وہ حصہ نہیں آیا جہاں تم ایک نوالا کھا سکو، تو روٹی کھاؤ۔ تو انہوں نے ڈنڈے کے زور پر 2 روٹیاں کھلا دی، تو وہ اس طرح انہوں نے ترک کروا دیا۔ یہ پھر آہستہ آہستہ وقت نے بتایا کہ میں تو گنہگار اور دنیا دار سیاہکار شخص ہوں، یہ باتیں تو صرف نیک لوگوں کے لیے ہیں کہ وہ یہ کرتے رہیں۔ تو میں دوبارہ پھر 1 روٹی پر شفٹ ہو گیا، روزانہ 1 روٹی، جو اب بھی وہی روٹین چل رہا ہے۔ تو بات یہ چلی تھی کہ روحانی ترقی، تو اس میں کم سے کم کھایا جائے تو لطف بہت آتا ہے زندگی کا۔ روحانیت کا تو معلوم نہیں ہو تو کوئی نیک آدمی آپ کو بتا پائے گا، لیکن زندگی کا لطف بہت بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح نیند اگر کسی طرح سے آدمی کھینچ تان کے لے جائے، وہ 1.25 گھنٹے 2 گھنٹے ڈیلی، روحانی ترقی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا مزے کا کام یہ ہے کہ انسان خاموش بیٹھے اور غور و فکر میں ڈوبا رہے۔ تو اس پہ میں نے عمل کیا، غور و فکر والے قصے پر۔ تو روحانیت مجھے تو کیا ملنی تھی، اس لیے کہ کرتوت ہی ایسے نہیں ہیں میرے، لیکن اس کا ایک فائدہ بڑا زبردست ملا کہ لوگ مجھے عقل مند سمجھنے لگے۔ تو محفل میں بیٹھا خاموش میں آنکھیں بند کر کے سیر کیا کرتا تھا، تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ اسکالر ہے، تو لوگ بڑے متاثر ہوتے تھے میری اس خاموشی سے۔ تو میں مزے لیتا تھا کہ بیوقوف بنا رہا ہوں دنیا کو۔ لیکن اگر آپ نے غور و فکر شروع کر دیا تو نئے نئے نقطے کھلیں گے آپ کے ذہن میں، آیات پہ غور کریں گے تو نئے نئے معنی سمجھ میں آئیں گے۔ تو وہ جو 3 چیزیں ہیں کہ اولیاء اکرام کی نشانی جو نیک لوگوں نے بتائی، کم کھانا، کم سونا، کم بات کرنا، وہ واقعی پے آف کرتا ہے انسان کو۔ لیکن یہ چیزیں اس کو ان معنوں میں ہم نہ لیں، بلکہ اصل میں یہ نفس سے لڑ رہا ہوتا ہے بندہ۔ یہاں جب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان کے دل میں 10 قباحتیں ایسی ہیں جو انسان کو ترقی میں آگے جانے نہیں دیتی، تو اس میں 2 میں نے یہ عرض کی تھی کہ حرص طعام اور حرص کلام، یہ دونوں اسی ریفرنس سے ہیں، وہ کہ کھانے سے اپنے نفس کو روکا بندے نے، تو ایک دل میں جو کثافت ہے ہمارے، اس کو ہم نے دور کر لیا۔ اپنے آپ کو حرص کلام سے روک لیا تو ہم نے ایک اور کثافت کو کلیئر کر لیا اپنے دل سے۔ تو یہ کثافتیں کلیئر ہوتی جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ نماز میں انسان کا دھیان زیادہ لگنے لگتا ہے، انسان غور و فکر میں ڈوبا رہتا ہے، چیزیں تنگ نہیں کر پاتی۔ نفس سے لڑنا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ جو بات قرآن پاک کی تلاوت سے شروع ہوئی تھی، ہمارے ذہن میں جو ہمارے دنیاوی ضروریات ہمیں بگ کرتی رہتی ہیں، ان سے چھٹکارا مل جاتا ہے کہ اگر ہم نے یہ سیکھ لیا کہ زندگی کو اسی طرح سے قبول ہم کر لیں جس طرح سے ہے، تو زندگی مزے کی ہو جائے گی، تفکرات ختم ہو جاتے ہیں، بے چینی اور ذہنی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ صرف اپنی ہم ڈیوٹی پوری کرتے رہیں جو رب نے ہم پر فرض کیا ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں اپنی عقل و فہم کے مطابق، اپنی صلاحیتوں کے مطابق۔ اور اگر ہم اس پہ زور دیتے رہیں کہ یہ فرض ہے، اس کے لیے ہم جواب دہ ہو جائیں گے اور ایفرٹ کرتے چلے جائیں، لیکن زندگی جیسی
ہے اس کو ویسی قبول کرتے چلے جائیں تو زندگی بڑی آسان ہے. پھر ہمیں کسی دعا کرنے والے کے پاس، کسی تعویذ لکھنے والے کے پاس، کسی لوٹا پھیرنے والے کے پاس جانے کی ضرورت رہتی نہیں ہے. پھر انسان مست رہتا. وہ ایک زمانے میں بہت پرانی بات ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جس زمانے میں عقل نہیں تھی، کیونکہ وہ تو اب بھی نہیں ہے. پرانی بات ہے کہ کبھی اگر ہمارا کوئی کالیگ بڑا خوش پھرتا ہوا دکھائی دیتا تھا تو ہم اس کو مذاقاً ایک بات کہا کرتے تھے کہ یہ کیا تم یہ بھوکے گوری کی طرح جیب میں ہاتھ ڈال کے سیٹی بجاتے پھر رہے ہو؟ تو انسان واقعی پھر سیٹی بجاتا پھرتا ہے، پھر سیٹی بجانے لگتا اگر اس نے زندگی کو ایسے قبول کر لیا. روٹی نہیں مل رہی ہے، ٹھیک ہے، ایسی زندگی گزرے گی، کوئی بات نہیں. جب اللہ مناسب سمجھے گا روٹی دے دے گا. اگر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو آدمی اسے قبول کر لیتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ یوں ہی چاہتا ہے تو میں اس کی مرضی کے مطابق بڑی خوشی سے پھٹے ہوئے کپڑے پہن لوں گا، اور جب رب چاہے گا وہ مجھے اچھی پوشاک عطا کر دے گا. اگر محنت کے باوجود ترقی نہیں ہو رہی تو انسان اسی کو قبول کر لیتا، یقیناً میرے محنت میں اور میری کوشش میں کہیں کوئی کسر رہ گئی جو رب ترقی نہیں دے رہا، جب چاہے گا وہ عطا کر دے گا. اس طرح سے قبول اگر کرنا شروع کر دیا تو انسان کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. ایک بات میں پھر عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ جہاں دعا ہوتی ہے وہاں بچوں کو نہ لے جائیے. ہم لوگ من حیث القوم بے عملی کا شکار ہیں. ہم جد و جہد کو کچھ شجر ممنوعہ سمجھ کے دور رہتے ہیں، اس سے عملی محنت سے دور رہنا چاہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم وہاں آ گئے ہیں کہ اگر مجھے کہیں جاب کے لیے اپلیکیشن بھی دینا ہے تو پہلے میں جایا کرتا ہوں لوٹا پھیرنے والے کے پاس کسی کے، کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ اپلیکیشن لکھ لوں اور اپلیکیشن سبمٹ کر دوں تو مجھے جاب مل جائے گی کہ نہیں مل جائے گی. اگر تو آپ کہتے ہیں مل جائے گی تو میں یہ محنت کرتا ہوں کہ اپلیکیشن لکھ لوں، ورنہ ضرورت کیا ہے. تو ہم ذہنی طور پہ بے عملی کے اس مقام پر چلے گئے. جب ہم بچوں کو لے جاتے ہیں دعا والی جگہ پر تو اسی بے عملی کا شکار وہ بچے ہو جائیں گے. ان کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ محنت کی ضرورت کیا ہے، دعا کرائی، کوئی وظیفہ پڑھا، کوئی تسبیح پڑھی، کام ہو گیا. مسلمان ایسا نہیں ہوتا. مسلمان عملی محنت اور جد و جہد پر یقین رکھتا ہے اور بھروسہ رکھتا ہے اپنے رب پر کہ میرے رب نے جو کچھ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو اس کا وعدہ بڑا سچا ہے کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کچھ کرتا. تو اگر اس کا وعدہ یہ ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو مجھے کوشش کرنا ہے، اور کوشش کرنے کے بعد رب کے حضور دعا کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ میرے لیے جو کچھ ممکن تھا میں نے اپنی عقل و فہم کے مطابق، اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کے مطابق مقدور بھر کوشش کر لی، اور معاملہ میں تیرے سپرد کر رہا ہوں. تو اس یقین کے ساتھ کہ تو اس کا نتیجہ مجھے وہ دے گا جو میرے بہترین مفاد میں ہے، تو مسلمان مطمئن ہو جاتا ہے یہ کرنے کے بعد. لیکن جب ہم بچوں کو دعا والی جگہ پر لے کے جاتے ہیں تو ان کے کچے ذہن نہیں سمجھ پاتے، وہ اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عملی زندگی سے بہت دور نکل جائیں گے. ان کے لیے پھر عملی زندگی میں مقام کوئی نہیں ہوگا. تو یہ غلطی نہ کیجیے. بچے اگر کہتے بھی ہیں تو ان سے یہ کہیے کہ دیکھو رب کے حکم پر چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھو، وہاں عملی جد و جہد اور پھر دعا، یہ نمونہ موجود ہے. تو پہلے محنت کرو، پھر دعا کرائیں گے.
یہ کسی نے ایک سوال رکھا ہوا تھا اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی کا جواب میں پہلے ہی عرض کر چکا. تو یہ سوال میں پڑھ دیتا ہوں کہ پلیز گائیڈ اباؤٹ لطائف اینڈ ہاؤ ون کین نو دیٹ از نفس اور روح giving instructions as both produce the message in heart and nafs tends to mimic ruh. تھوڑا اٹک کے پڑھنا یوں پڑھا کہ کچھ زیادہ کلیئر نہیں تھی ہینڈ رائٹنگ. ایک حصے کا جواب تو میں عرض کر چکا. جہاں تک یہ ڈفرینشیٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ خواہش قلب کی ہے یا یہ خواہش نفس کی ہے، تو وہ بڑا آسان سا کام ہے کہ اگر تو یہ خواہش اللہ کے بتائے ہوئے ڈوز کے مطابق ہے تو وہ قلب کی ہے، اور اگر وہ ڈو ناٹس میں سے کسی ایک چیز کی خواہش ہے تو نفس کی ہے. اس کو فوری طور پہ دبا دینا چاہیے. یہ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے واٹ آر یو ایف اوز. یو ایف اوز ایک زمانے میں ایک شعرا اٹھا تھا. یہ ایبریویشن ہے یو ایف او، ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس. اس کو بعد میں نام اڑن تشتری کا دے دیا ہم نے اردو میں. تو ایک زمانے میں اڑن تشتریاں روزانہ اخبار میں آیا کرتا تھا کہ فلاں علاقے میں بہت سے لوگوں نے اڑن تشتری دیکھی، اور اس کے بارے میں بہت سی متس اور بہت سی کہانیاں پھیلا دی گئی تھیں. کہا یہی جاتا تھا کہ یہ شاید کسی اور پلینٹ کے لوگ ہیں جو زمین تک آنا چاہ رہے ہیں، ان کے بھیجے ہوئے یہ خلائی جہاز ہیں جو اڑن تشتریوں کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں. کہیں کہیں یہ خبر بھی آتی تھی کہ فلاں ڈیولپڈ کنٹری کی جو ایئر فورس ہے اس کے جیٹ ایئر کرافٹس نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو ہاتھ نہیں آئی. بات کے وقت نے جو ثابت کیا وہ یہ تھا کہ دونوں سپر پاورز اور ایک دو اور ڈیولپڈ کنٹریز اصل میں مصنوعی سیاروں کے چکر میں تھے. یہ سیٹلائٹس پر تجربات کر رہے تھے اور وہ آبجیکٹس جن کو انہوں نے یو ایف او کا نام دے دیا، ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس، وہ در حقیقت ان کے چھوڑے ہوئے تجرباتی راکٹس یا ان کے چھوڑے ہوئے تجرباتی سیٹلائٹس تھے. اور انہوں نے اس کو خفیہ رکھنے کے لیے یہ ایک نئی کہانی کی اختراع کی اور وہ اتنے بڑے پیمانے پر پھیلا دی کہ ہم سب نے یقین کر لیا کہ شاید مریخ کے لوگ زمین پر آنا چاہ رہے ہیں. لیکن بعد میں جب سیٹلائٹس لانچ ہونا شروع ہو گئے تو اس کے ساتھ ہی اڑن تشتریاں دکھائی دینی بند ہو گئیں، اس لیے کہ وہ اناؤنس کر دیا گیا کہ امریکہ نے سیٹلائٹ ہوا میں چھوڑا ہے. اس سے پہلے رشیا نے چھوڑ دیا تھا، پھر اس کو فالو کرنے والے فرانس اور برطانیہ تھے جنہوں نے ویدر سیٹلائٹس لانچ کر دیے. اب تو بہت سے ملک ہیں، اب کمیونیکیشن سیٹلائٹس ہیں، ویدر سیٹلائٹس ہیں، وہ بھی لانچ کیے ہوئے ہیں. تو اب ہم اس کو یو ایف او نہیں کہتے. تو یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگ دنیا یا ڈیولپڈ کنٹریز اپنے تجربات پر پردہ ڈالنے کے لیے اس قسم کی سٹوریز سرکولیٹ کر دیتی ہیں، اور ہم جیسے لوگ اس کو ایز اٹ از بائی کر لیتے ہیں ان سٹوریز کو اور اس پہ یقین کر لیتے ہیں. یہ ایسی اس سے پہلے بھی ابھی کوئی 96 میں لندن کے آدھے حصے میں بڑی شدید آندھی آئی تھی اور گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، ان کی دیواریں گر گئیں. 70% گھر ایسے تھے جن کی چھتیں گر گئیں یا دیواریں گر گئیں. اب انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ان نون ویدر پیٹرن تھا. در حقیقت 98 تک یہ چیز واضح ہو گئی اور ایک آدھ
ذمہ دار برطانوی شہری کی زبان سے یہ بات پھسل بھی گئی پبلکلی کہ در حقیقت وہ تجربہ کیا تھا برطانیہ نے، اور جو بات بعد میں ریویل ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی ایٹامک بم گرا دیا جائے تو اس سے ڈیفنس کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس کا انہوں نے علاج یہ نکالا کہ جہاں پہ ایٹامک بم گرایا جائے اس سے اگر تھوڑے فاصلے پر خود ایک طاقتور بم کا بلاسٹ کر دیا جائے، یا کسی اور طریقے سے اگر ایک ویکیوم کریٹ کیا جائے تو اس ایریا کی تمام ہوا اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے بڑی تیزی سے رش کرے گی، کیونکہ لندن میں جو ہوا چلی آدھے لندن پر وہ 100 مائلز این آور تھی، تو وہ جب ہوا اتنی تیزی سے رش کرے گی اس ویکیوم کو فل اپ کرنے کے لیے تو ریڈیو ایکٹیو ذرات ہیں وہ بھی اس کے ساتھ واش ہو جائیں گے، تو یوں شہر بچ جائے گا۔ یہ ایک تجربہ تھا جو انہوں نے کر لیا، 98 تک اس کی حقیقت کھل کر سامنے آنے لگ گئی تھی۔ تو یہ اس قسم کی تجربات جب ہوتے ہیں تو ایسی ہی سٹوریز سرکولیٹ کر دی جاتی ہیں تاکہ سیکریسی کا پردہ پڑا رہ جائے۔ دوسری انہی صاحب کی فرمائش یہ ہے کہ is it possible for you to give some tasbih for me to be able to see jinns and other dimensions beings؟ معین اختر نے ایک بار ٹی وی پر ایک جوک سنایا تھا کہ غریب آدمی مارکیٹ گیا اور وہاں سے اس نے ایک تربوز خریدا تھا، گھر آ کے اس کو کاٹا تو اس میں سے جن برآمد ہو گیا، تو جن نے کہا کہ میں تمہاری ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں اگر تم بتاؤ۔ تو اس بیچارے غریب آدمی نے بہت سی چیزیں سوچی تو خیال یہی آیا کہ یہ سب چیزیں تو ختم ہو جائیں گی، پھر وہی غربت ہوگی، تو میں یوں کرتا ہوں کہ اس سے کہتا ہوں کہ مجھے ایک عالی شان مکان بنا دے تاکہ کم سے کم چھت تو ہو میرے سر پہ۔ تو اس نے جن سے کہا کہ اچھا بھائی جن، تم ایک کام کر لو کہ مجھے ایک عالی شان مکان تعمیر کر دو۔ تو جن نے اسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا اور کہا کہ پاگل ہوئے ہو کیا؟ اگر میں مکان بنا سکتا ہوتا تو میں تربوز میں رہتا۔ تو جناب اگر کوئی ایسی تصویر مجھے آتی ہوتی تو میں جن 2-4 قابو کر کے مزے کی زندگی نہ گزارتا۔ ان قصوں میں نہ رہیے، یہ جنات اور موکل اور وہ مخلوق جس کو آپ نے ادر ڈائمینشنز بینگز نام دیا ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہے ہمارے، یہ بددیانتی ہے ان سے کام لینا، گناہ بھی ہے ان سے کام لینا۔ ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو ہمیں رب سے ملا دیں بجائے جنات اور موکلات سے گفتگو کرنے کے۔ یہ ایک اور سوال ہے کہ کین وی ڈو قربانی آن بہاف آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم because we want to show our love to him, but people have said that this is not allowed, so could you please give an answer regarding this؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بار میرے پڑھنے میں ایک چیز آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں 3 یا 4 جانوروں کی قربانی کرتے تھے، ایک اپنے والدین اور ان مسلمانوں کی طرف سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ایک ان مسلمانوں کی طرف سے جو قربانی کر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ایک اپنی طرف سے اور ایک عزیز و اقارب کی طرف سے۔ اگر اس بات کو ہم دیکھیں تو پھر تو میرے خیال میں قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر کر دینی چاہیے۔ میں مفتی نہیں ہوں اور نہ میں اس بات کا اہل ہوں کہ کوئی فتویٰ دوں، اس پر میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں نے صرف ایک روایت بیان کی ہے آپ سے، اور میں خود بھی جب سے وہ روایت پڑھی ہے اس پہ عمل کرتا ہوں، اور ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے ایک جانور ذبح کر دیا جائے۔ آپ کسی قریبی مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیجئے کیونکہ وہ کوالیفائڈ ہیں فتویٰ دینے پر، لیکن یہ روایت اگر درست ہے جو میں نے پڑھی تھی تو پھر تو کی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط کام نہیں کریں گے۔ انہوں نے ایک درود شریف بھیجا ہے، اس کا دور صغیر اور دور کبیر معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔
دیکھیے، ہم پریشان یا بھٹکتے انہی قصوں میں رہتے ہیں. دور کبیر یا دور صغیر ہم کسی وظیفے کا اگر مکمل کریں، یہ نفلی عبادت ہے. جو چیزیں ہم پر فرض ہیں، اگر اس میں ہم سے کوتاہی ہوتی رہے اور نفلی عبادات میں ہم ایکسل کر جائیں تو بھی ہماری پوچھ گچھ ہو جائے گی اور اس کی سزا مل جائے گی ہمیں. نفلی عبادات پریسیڈنس نہیں لے سکتی ہیں واجب عبادات پہ، اور واجب عبادات پریسیڈنس نہیں لے سکتی ہیں اوور فرض عبادات. تو جو ہمارے فرائض ہیں ہم وہ پہلے پورے کر لیں اور پھر نفلی عبادات پر اتنی زیادہ توجہ دیں. میں نفلی عبادات سے منع نہیں کر رہا، صرف اتنی زیادہ ایکسٹرا آرڈنری توجہ نفلی عبادات پر دینے سے میں منع کر رہا ہوں. درود شریف پڑھیے، ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے، گرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود شریف کی سلام و صلوات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے بہت بلند ہیں، لیکن یہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے کہ ہم اظہار تشکر کے لیے، شکرانے کے لیے، یہ شو کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے خود تکلیفیں اٹھا کے اللہ کا پیغام نہ صرف ہم تک حرف بحرف اسی طرح پہنچایا جیسے آیا تھا، بلکہ آپ نے اپنی زندگی میں بے پناہ دشواریاں فیس کی ہیں، لیکن ہمیں اس کا عملی نمونہ دے دیا ہے. اس علم کو اپنی ذات پر منطبق کر کے اس کے مطابق زندگی گزار کے آپ نے جو ہم پر احسان کیا کہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ آ جائے، اس کی وجہ سے ہم آپ کے دل سے احسان مند ہیں، اور اس احسان اور تشکر کے اظہار کے لیے ہم درود پاک پڑھتے ہیں. ایک دوسرا سنت رب ہے درود پڑھنا، ہم درود شریف پڑھیں، لیکن دور کبیر اور دور صغیر کے قصے میں نہ پڑھیں. یہ ایڈوانسڈ لیول کی باتیں ہیں. پہلے ہم بنیادی باتیں تو پوری کر لیں، اپنے فرض عبادات اور حقوق العباد جس کی سب سے زیادہ پوچھ گچھ ہونے والی ہے. حقوق اللہ تو اللہ تعالی رحیم و کریم ہونے کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد ہم معاف نہیں کیے جائیں گے. تو اس پر ہم توجہ دے دیں، حقوق اللہ کی ادائیگی پر اور حقوق العباد کی کہ وہ ہم پر فرض ہیں. اسی طرح فرض عبادات کی ادائیگی پر توجہ دے دیں، پھر ہم واجب عبادات اور نوافل کی طرف جائیں تو اس کے فوائد بھی ملیں گے ہمیں اور پوچھ گچھ سے بھی بچے رہیں گے. یہ انہی صاحب نے 5واں سوال دیا کہ السلام علیکم. Presently I am in Canada. Yesterday I was listening to your lecture 56 about Huruf Maqtat. I had gone through 29 Surah of Quran Majid and found, maybe I am wrong, 14 numbers of Huruf Maqtat is against 18. I calculated these 14 numbers considering, number one, for those repeated hurufs. For example, Alif Lam Mim is repeated 6 times in 29 surahs, but considered as one. In Surah Shura, there are 2 separate maqtaat, but I took them as one. But in case these are 2 separate, then the maqtaat huruf will go up to 1, up by 115. Please correct me. مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں کہ کہاں سے انہوں نے فگر 18 لے لی ہے. حروف مقطعات 14 ہیں، اور جب سے حروف مقطعات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ہے ہماری، ہم اس کو 14 ہی کہتے رہے ہیں، اور صورتیں 29. یہ کہیں غلط فہمی ہو گئی ہے ان کے ذہن میں کہ 18 ہیں حروف 14 ہی ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور جو سوالات باقی رہ گئے ہیں ان کے جواب میں اس وقت عرض کر دوں گا. السلام علیکم.